میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ اذیت کمیٹی مشرکین کی کارروائیاں حق کے پرچار کو روکنے میں کامیاب اور مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تھیں۔ کفار اس صورتحال سے پریشان تھے۔ بالآخر 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ ابی لہب تھا۔ کمیٹی نے طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی اذا رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جود و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھی جائے گی۔ ابو لہب دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر بڑھ گیا کہ جب حضور علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب خوشی سے دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور اپنے تئیں خوشخبری سنائی کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں۔ قرآن حکیم نے ابی لہب کے اس عمل سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والے دکھ کا مداوع سورہ کوثر میں کیا ہے۔ ہم نے تجھ کو دی کوثر، سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر، بے شک جو بیری ہے تیرا وہی رہا پیچھا کٹا۔ ایک دن جب حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو ابو جہل اپنے قبیلے کے دوسرے افراد کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں اونٹ کی اوجڑی تھی جس میں کثیف خون اور دوسری گندگیاں بھری ہوئی تھیں۔ جزیرۃ العرب میں کسی کو سزائے موت دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پانی یا خون یا دوسری گندگیوں سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجڑی کو سر پر اس طرح چڑھا دیتے تھے کہ سر اور چہرہ اوجڑی کے اندر پھنس جاتا تھا اور پھر اوجڑی کے نچلے حصے کو کسی تھیلے کے منہ کی طرح مضبوطی سے گردن میں باندھ دیا جاتا تھا۔ اس طرح ناک اور منہ مکمل طور پر اوجڑی کے غبارے میں بند ہو جاتے تھے اور سانس رک جاتا تھا۔ دم گھٹنے کے باعث جلد ہی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس روز ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ فیصلہ کر آئے تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کو اوجڑی کے ذریعے ہلاک کر دیں گے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام اپنے گرد و پیش سے بے خبر اللہ کے سامنے سربسجود تھے۔ ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی سجدے کی حالت میں حضور علیہ السلام کے سر پر رکھ دی اور جلد ہی آپ علیہ السلام کا چہرہ اور سر اس اوجڑی میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ابو جہل نے بڑی پھرتی کے ساتھ اوجڑی کے دوسرے سرے کو ایک تھیلی کی طرح حضور علیہ السلام کی گردن میں باندھ دیا۔ حضور علیہ السلام کو جیسے ہی احساس ہوا کہ کوئی چیز ان کے سر پر رکھ دی گئی ہے تو انہوں نے اٹھ کر اپنے آپ کو نجات دلانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ جو لوگ حضور علیہ السلام کے آس پاس موجود تھے وہ انہیں اپنی رہائی کے لیے تگ و دو کرتے ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہیں بخوبی یہ احساس تھا کہ سانس رکنے کے باعث حضور علیہ السلام جلد ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حضور علیہ السلام کی بے قراری اور بے تابی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اور سر سے اوجڑی کا غلاف اتار دیں، لیکن انہیں ابو جہل کا خوف تھا اور وہ جانتے تھے کہ اگر وہ حضور علیہ السلام کی مدد کریں گے تو ابو جہل جیسے خوفناک شخص کی دشمنی مول لیں گے۔ قریش کی ایک عورت جو وہاں موجود تھی اس کربناک منظر کی تاب نہ لا سکی اور دوڑتی ہوئی حضور علیہ السلام کے گھر پہنچی اور ان کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطلاع دی۔ حضرت رقیہ سراسیمہ حالت میں روتے ہوئے خانہ کعبہ تک پہنچیں۔ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آتے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے اور حضرت رقیہ نے بلا تاخیر حضور علیہ السلام کے چہرے اور سر کو اوجڑی کی گرفت سے آزاد کیا اور اپنے دامن سے ان کے چہرے کو صاف کیا۔ حضور علیہ السلام دم گھٹنے کے باعث 1 گھنٹہ تک حرکت کرنے کے قابل نہ ہو سکے اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے سہارے کھڑے ہوئے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر حضور علیہ السلام نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مدد سے اپنے چہرے اور سر سے خون اور دیگر کثافت کو صاف کیا، کپڑے تبدیل کیے
حضرت رقیہ نے اپنے والد کے کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈال دیے۔ اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ روز کے واقعے سے خوف زدہ ہوئے بغیر دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس مرتبہ عقبہ نامی شخص نے سجدے کی حالت میں اپنی چادر ان پر ڈال دی اور اتنا شدید حملہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ عقبہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی پے در پے وار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتمہ کر دے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو حملہ آور کے ہاتھوں سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے اور خون آلود چہرے کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا، ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی مہم میں پیش تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور ان کے دروازے پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ اس مذموم فعل پر قرآن میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ ام جمیل کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتی ہوئی خانہ کعبہ پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے جو وہ سنگ باری کے لیے لائی تھی۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور پوچھا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، اگر میں نے اس کو ڈھونڈ لیا تو یہ پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ اس شور شرابے کے بعد وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ کیا وہ آپ کو دیکھ نہیں رہی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اللہ نے اس وقت اس کو اندھا کر دیا تھا۔ امیہ بن خلف ابو لہب کی ٹیم کا رکن تھا۔ وہ جب بھی سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا لعن طعن کرتا اور مغلظات بکتا۔ قرآن پاک کی سورہ حمزہ میں پہلی آیت اسی سیاہ بخت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ اخنس بن شریق ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا۔ قرآن نے سورہ القلم میں اس کی خباثتیں گنوائی ہیں اور کہا، نہ مان کسی قسم کھانے والے کا بے قدر، تانے دیتا، چغلی لیے پھرتا، بھلے کام سے روکتا، حد سے بڑھتا گناہگار، اجڑ، اس سب کے پیچھے بدنام۔ یہی التجا